رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي وكفى وعلى عباده الذين اصطفى. عالما حيا قيوما سميعا بصيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم وصدق على رسول النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الحرمين وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين. کون شبیر جس کا نالا نبی جس کا نانا نبی جس کی ماں فاطمہ اور بابا علی
جس کے ماں فاطمہ اور بابا علی، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اور اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اور اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اور جس نے گھر کا گھر سب سپردے خدا کر دیا، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اشرتا کے آنکھے گی دنیا کربلا والا حسین، اشرتا کے آنکھے گی دنیا کربلا والا حسین، دین دا بانی ہے بنیا لا الہ والا حسین، دین دا بانی ہے بنیا لا الہ والا حسین۔ بعد از حمد خدا و ذکر مصطفیٰ و درود لامحدود مصطفیٰ علی تحیت الثناء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو بعد، میرے واجب الاحترام معزز حاضرین ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دا جمعۃ المبارک ماہ محرم اور حرام دا آخری جمعہ ہوئے دا، شاید زندگی دوبارہ اے جمعۃ المبارک آوے یا نہ آوے۔ کتنے دوست احباب اس تو پہلے اگلے جمعے حاضر سن، اس جمعے وچ نہیں آ سکے اور اپنے خالق حقیقی نہیں جا پہنچے۔ یہ قدرت دا نظام ہے، سسٹم ہے۔ تو بہرحال گزشتہ جمعہ کچھ یاد ہے جتوں چھڑیا سی، اتوں ہی میں اپنا کنیکشن، اپنا رابطہ اس جگہ تو جوڑا نا۔ سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دے جس وقت شہادت ہوئی اور شہادت کے بعد جڑے واقعات پیش آئے نے، مفسرین بیان فرما دینے کہ 3 دن تک آسمان جڑا ہے آنسو دے آنسو روندا رہا ہے۔ 3 دن تک آسمان تو جس طرح بارش ہوندی ہے خون دے آنسو روندا رہا ہے، دن نو ستارے نظر آندے سن، روشنی نہیں ہوندی سی، اور یہی کہہ رہے سن سارے کہ قیامت برپا تو نہیں ہو گئی۔ دوستو 3 دن تک سورج نہیں نکلیا، آسمان جڑا روندا رہا ہے۔ مفسرین بیان فرماندے نے کہ جس وقت آپ دی شہادت ہوئی ہے، شہادت تو بعد جیڑا پتھر بھی اٹھایا گیا ہے ملک شام دے اندر، جیڑا بھی پتھر اٹھایا گیا ہے اس دے تھلیوں خون، تازہ خون نکلدا سی، تازہ خون نکلدا سی۔ جدھر بھی گئے نے، جس سائڈ تے بھی اٹھائے نے، برتن جڑے ہوندے سن، کڑے اسے ہوندے سن،
وہ घड़े जिहड़े देखते सन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ खून नजर आंदा सी। और अगर कोई खुशबू वास्ते जाफरान अपने चेहरे ते खुशबू वास्ते लांदा सी, ओदा चेहरा जिहड़ा सी वो जल जांदा सी खूबसूरती वास्ते। और खुशबू वास्ते जाफरान जिस भी लाया है, मुफस्सिरीन बयान फरमांदे ने कि ओदा जिहड़ा चेहरा सी वो जल जांदा सी। आसमान आंसू रोंदा, आंसू खून दे आंसू रोंदा रहा है। और जितने जिन्नात ने सारे रोंदे रहे ने, मखलूकात रोंदी रही है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमांदे ने कि मैं दिने सुते हाँ, मैं ख्वाब देखी है। अल्लाह अकबर कबीरा। जार अखा जड़ियां ने सवाब दियां वो सुतियां ने, ओ जड़ियां ने बेदार नहीं बंद ने, लेकिन बातनी अखा जड़ियां ने ओ खुलियां ने। आप फरमाने मैंने अल्लाह दे हबीब दी ज़ियारत हुई, वद्दुहा दे मुखड़े दी ज़ियारत हुई, वल्लैल दे जुल्फां दी ज़ियारत हुई, आमीन दे कुंडलां वालियां दी ज़ियारत हुई, यदुल्ला दे प्यारे प्यारे हत्थां वाले दी ज़ियारत हुई, हसनैन करीमैन दे नाना जान दी ज़ियारत हुई। आप फरमांदे ने कि मैं उन्होंने इस तरह देखना पिया, देखदा किया पिया बाल बिखरे हुए ने जिस तरह होनी मुसाफर तो आए ने, सफर करके आए ने। फरमांदे ने बाल आप दे बिखरे सन, ये जड़ियां वल्लैल दियां जुल्फा सन ये बिखरियां होईयां, इन्हां ते गर्दो गबार पड़ी हुई है। आप फरमांदे ने कि मैं देखिया कि उन्हां दे कोल एक बोतल जई है, मैं देखिया उहदे विच खून है। अर्ज़ कीती या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोहणिया वद्दुहा दे मुखड़े वालिया, एक तुहाडे कोल की है, एक कैसी हालत बनाई है। आप फरमांदे ने कि ऐ अब्दुल्लाह इब्न उमर, ऐ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु सुनो, मैं मुकतले हुसैन दी जगह तो आया, करबला मैदान दे विचों आया। सुबह तलक हुसैन दे अपने बेटे दी शहादत तक मैं उस मकाम ते रहा, उन्हां दा खून गिरदा रहा है, मैं उठा उठा के इस बोतल विच डालदा रहा। हुण मैं वापस आया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमांदे ने, आप फरमांदे ने कि मैं मेरी अख खुली, मैं देखा मैं वो टाइम भी जड़ा फिक्स कर लिया, अपने ज़हन नशीन कर लिया, वो वक्त वो घड़ी भी कर ली। फिर जिस वक्त पैगाम आया तो वो ही टाइम सी जिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद होए ने, सरकार जिस वक्त शहीद होए ने। आप फरमांदे ने जनाबे उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदे ने रो रही सन। पूछा गया क्यों रोदियां? अर्ज कर दिया ने कि मैं अपने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा ख्वाब कि बाल बिखरे ने, बाल बिखरे ने और गर्दो गुबार पई है। तो मैं पूछा हुजूर ये हालत कैसी बनाई है? फरमाया खामोश हो, मैं मुकतले हुसैन अपने बेटे दी जिथे मेरा शहीद होया करबला दे मैदान मैं उहदे विच दिन गुजार के आया और उन्हां दा सारा दिन खून इकट्ठा करके ते मैं इस मकाम ते लैके आया। ये आम शहादत नहीं है, इस तरह मत सोचो जिस तरह शहादत हमें सुनाते हैं, ऐसी नहीं है। मैं तो इस तरह अर्ज करता हूं, जब आपकी शहादत हुई उधर मदीना पाक है, मदीना पाक के गिर्द एक बाग है, वो एक यहूदी का बाग है, उसकी एक बच्ची है जो नबीना है, आंखों से नजर नहीं आता, कोढ़ की बीमारी पड़ी हुई है। तो वहां उसका बाप दवाई लेने के लिए गया हकीम के पास। जैसे हमारा कोई अजीज बीमार हो जाए, हम बीमार होते हैं, अजीज डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेकर आते हैं उसके लिए। उसका बाप गया हुआ है दवाई लेने के लिए कि बेटी बीमार है मेरी, उसके लिए दवाई ले आऊं। अल्लाह अकबर। जब वो वापस आया क्या देखता है कि उसकी बेटी जो है वो दौड़ रही है, आंखें उसकी दुरुस्त हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। और जब बाबा सामने आया दौड़कर अपने बाबा से मिली, लिपटी, कहने लगा मेरी बेटी क्या हुआ, तू कैसे ठीक हो गई? दवाई तो मैं अभी लेकर आया हूं, तुम कैसे ठीक हो गई? अर्ज की थी बाबा मैं चलकर आ रही थी, एक दरख्त के नीचे आई, उसके ऊपर एक परिंदा बैठा है, वो रो रहा था, उसने अपने परों को झाड़ा
وہاں اس کے پروں کے اوپر سے خون نیچے گرا، خون کے قطرے، وہ قطرے میرے جسم پر پڑے۔ جس وقت کے وہ قطرے پڑے ہیں میرے جسم پر، اللہ نے میرے جسم کو تندرستی عطا فرما دیا اور میری بینائی واپس آ گئی ہے، میری آنکھیں درست ہو گئی ہیں۔ کہنے لگا بیٹا بتاؤ کون سا وہ درخت ہے، میں بھی وہ پرندہ تو دیکھوں جس کی وجہ سے میری بیٹی کو شفا ملی ہے۔ جب وہاں گیا تو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے پرندہ، شہادت امام حسین علیہ السلام، اپنے امام کی شہادت کی وجہ سے پرندہ رو رہا ہے، اس کے آنسو گر رہے ہیں، خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اس بچی پر پڑے، کہنے لگا بیٹا یہی رکو میں آ رہا ہوں۔ دوڑا گھر گیا، گھر جا کر اپنی بیوی کو بلایا، اپنے بچوں کو بلایا، بلا کر آیا، اس درخت کے نیچے آیا، سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے غم میں رونے والا وہ پرندہ اس کو سامنے گواہ بنا کر کہنے لگا اے پرندے گواہ ہو جا، امام حسین علیہ السلام حق پر ہے اور ان کا نبی حق پہ ہے۔ میں اس باطل مذہب کو چھوڑ رہا ہوں اور پڑھا قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کرامت دیکھ کر شہادت کے بعد کی وہ پورا کنبہ مسلمان ہو گیا دوستو، وہ پورا کنبہ جو ہے یہودی کنبہ ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ ایسی شہادت تو نہیں ہے جیسے انہوں نے سوچا ہے۔ تو جب وہ یزید پلیت کے کرندے جب امام علی مقام کے وہاں آپ کا جسد اقدس وہاں پڑا ہوا ہے، 72 تانے کے جسم پڑے ہیں اور ان کے سر قلم کیے ہیں ان ظالموں نے، اور 11 کو انہوں نے اپنے جو قتل ہوئے تھے ان کا جنازہ پڑھ کر انہیں دفنا دیا گیا، انہیں دفنا دیا ہے جنازہ پڑھ کر۔ اور یہ 72 نفوس قدسیہ کے جسد وہی خالی پڑے ہوئے ہیں دوستو۔ تو خولی لعنتی اس کو امام حسین علیہ السلام کا سر ملا، وہ لے کر چلا، کہنے لگا کوفہ چلتے ہیں، وہاں سے تیاری کی۔ اور اس کے اندر بہت زیادہ دوستوں واقعات ہیں۔ سیدہ زینب جس صبر سے، جس تحمل سے، برداشت سے، اور صبر جتنا انہوں نے کیا کسی نے نہیں کیا، جب وہ چلیے لے کر خولی سر لے کر اپنے گھر گیا، وہ لانتی اپنے گھر گیا، بعض کہتا ہے کہ 1 میل کے مسافت پہ تھے وہ سر، اس کا گھر جو تھا کوفے سے، وہ سر مبارک آپ کا لے کر وہاں گیا۔ دوسرے جو ہے کوفہ کے جا رہے ہیں کہ ابن سعد کے پاس چلتے ہیں، لعنتی کے پاس، وہ ادھر چلے خوشخبری انہیں سنا دیتے ہیں کہ ہم سر قلم کر کر لے آ رہے ہیں۔ تو خولی اپنے گھر گیا۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ خولی جب گھر گیا رات کا وقت تھا، تو اس نے کیا کیا، اسے معلوم ہے میری جو بیوی ہے یہ آل نبی اولاد علی، یہ اہل بیت اطہار کی غلامہ ہے۔ اس کو یہ علم تھا اس بات کا کہ اگر اسے پتہ چل گیا کہ یہ سر جو ہے امام حسین علیہ السلام کا ہے تو مجھے چھوڑ دے گی۔ اس نے کیا کیا، رات تھی، رات کے وقت گھر میں آیا اور تندور تھا، ایک تندور کا ڈھکن کھولا، اوپر رکھ دیتے ہیں کڑا وغیرہ، اس کے اندر سر مبارک رکھا، سر مبارک رکھ کر اوپر سے تندور کا ڈھکن جو ہے وہ بند کر دیا۔ جب دوستو اس نے بند کیا، اندر گیا، بیوی اٹھی، اس نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو اتنی دیر؟ کہنے لگا نقل کفر کفر نباشد کہ یزید لعنتی کا ایک باغی تھا، اس کا سر لے کر آئے ہیں، اس لیے دیر ہو گئی۔ اب اس نے کھانا دیا، خولی کی بیوی نے اسے، جب کھانا دیا، کھانا کھایا، آرام کر سو گیا، تھکا ہوا تھا۔ جب سو گیا، وہ جو اس کی بیوی تھی وہ اللہ کی نیک بندی تھی، وہ مومنہ تھی، سحری کے وقت اٹھی، سحری کے وقت اٹھی تہجد کے لیے۔ جب دروازہ اندر کا کمرے کا کھولا تو باہر دیکھ کر حیران ہو گئی۔ باہر جب نکلی تو دیکھا کہ جو اس کا تندور ہے جس کے اندر سے وہ روٹیاں لگاتی ہے، وہ تندور جو ہے اس کے تندور سے نور کے شعلے آسمان کی طرف جا رہے ہیں، نورانی پرندے ہیں،
اوپر جاتے ہیں نیچے آتے ہیں، اوپر جاتے ہیں نیچے آتے ہیں، تانتا باندھا ہوا ہے، نور نظر آ رہا ہے تندور سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کر زمین وہاں تندور تک، زمین تک، تانتا نورانیت کے پر چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، وہ جو ہے کبھی اوپر کبھی نیچے نور کی لائٹیں نکل رہی ہیں، ایک تانتا باندھا ہوا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تانتا باندھا ہوا ہے پھر حیران ہوئے کہ 4 بیبیاں وہاں پہنچی، نورانی شکل میں پہنچی۔ ایک بی بی جو ہے وہ آگے بڑھی، اس نے کیا کیا، سر مبارک تندور سے اٹھایا، سر مبارک اپنی گود میں رکھا، اسے صاف کیا، اسے چوما، اور چومنے کے بعد کہا اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، بروز محشر اللہ کے حضور حاضر ہوں گی اور میں ان ظالموں سے ضرور آپ کے خون کا بدلہ لوں گی۔ 4 عورتیں ہیں، 3 جو ہیں وہ رو رہی ہیں، چوتھی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے میرے نور نظر، اے میرے بچے، قیامت کے روز اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر تیرے خون کے بدلے کا مطالبہ رب سے کروں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ آن کی آن وہ عورتیں آئیں اور پھر وہ عورتیں واپس چلی گئیں۔ جب واپس چلی وہ جو خولی کی بیوی ہے وہ کہتی ہے میں دیکھوں تو صحیح، یہ میرا جو تندور ہے اس کے اندر سے نور کی لائٹیں آ رہی ہیں، یہ بیبیاں آئی ہیں، خوبصورت بیبیاں ہیں، آئی ہیں، دیکھ کر چلی گئی ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھ رہی ہیں۔ جب وہ تندور کے پاس گئی، اس نے تندور کا وہ ڈھکن اٹھایا تو بیچ میں سر اقدس نظر آیا جو میرے امام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر ہے۔ جب اس نے دیکھا تو وہ پہچان گئی، کہنے لگی ظالم تو کہہ رہا تھا کہ یزید کا باغی ہے، میں اس کو ختم کر کے اس کا سر گھر میں لے آئی ہوں، تو نہیں جانتا ظالم یہ وہ ہستی ہے، میں نے بار بار ان کی زیارت کی ہے۔ میں کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئی، لوگ جو ہے وہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے بوسے دے رہے ہیں، اور ادھر سے جناب سیدنا امام حسین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آئے۔ جب وہ حرم کے اندر داخل ہوئے لوگوں نے طواف کو چھوڑ دیا، حجر اسود کے بوسے چھوڑ دیے، دوڑ کر آئے اور امام علی مقام کے ہاتھوں کے بوسے لینے شروع ہو گئے، امام علی مقام کے بوسے لینے شروع ہو گئے۔ وہ فرماتی ہے کہ ظالم میں نے تو لوگوں کو دیکھا ہے کہ امام علی مقام کے بوسے لے رہے ہیں ہاتھوں کے، یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم بزرگوں کے ہاتھ چومتے ہو تو کیوں چومتے ہو؟ اللہ کے ولیوں کے ہاتھ چومتے ہو کیوں چومتے ہو؟ ارے بابا ہمارے اندر یہ محبت سے چوما جاتا ہے، تو اپنے بچے کو چوم لیتا ہے، نہ ماننے والا نہ مان، اپنے بچے کا منہ کا بوسہ لے گا، اپنے بچے کو چومے گا، جب پوچھیں گے ارے بابا چومنا جو ہے یہ بدعت اور شرک ہے، اس کو کیوں چوما؟ پھر مولانا صاحب کہتے ہیں محبت کی وجہ سے، بیٹا ہے محبت۔ ارے بابا ہم بھی تو ان کے غلام ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم بھی محبت کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے، ہم بھی محبت کرتے ہیں اہل بیت اطہار سے، اس لیے چومتے ہیں بزرگوں کے، اس لیے ہاتھ چومتے ہیں کہ یہ ان کے مقرب ہیں، یہ ان کے ماننے والے ہیں، اور اس لیے ہم ان کے بوسے لیتے ہیں۔ تو جب اس نے دیکھا پھر کیا کیا، اس نے سر مبارک اٹھایا، سر مبارک اٹھانے کے بعد اپنی جولی میں رکھا، اس کو صاف کیا، عطر سے عنبر سے صاف کیا، سر کو صاف کرنے کے بعد اس کا بوسہ لیا، ہاتھ پہ غیب سے آواز آئی اے خولی کی بیوی، خامد کی وجہ سے بروز محشر تو پکڑی نہیں جائے گی، وہ تیرا اور تیرے خامد کا اور خدا کا معاملہ ہے، تجھے اس کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا، تو آل نبی اولاد علی کی تو غلامہ ہے، ان سے محبت کرنے والی ہے۔ پوچھا ہاتھ پہ غائب سے اے مجھے یہ خبر دینے والے بتا، وہ جو 4 عورتیں تھیں وہ کون تھی؟ ہاتھ پہ غائب سے آواز آئی، اگر وہ سننا چاہتی ہے سیدہ طیبہ تیرا خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی، جنہوں نے اپنے بیٹے کا سارا اپنے جولی میں رکھا، فرمایا وہ سیدہ تھی، اور دوسری خاتون جو تھی
وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی نانی جان تھی، اور تیسری مریم تھی، اور چوتھی جو تھی وہ آسیہ تھی۔ اگر وہ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ درست ہے، وہ جنت سے یہاں آ گئی دنیا میں، اس لیے ہم بھی کہتے ہیں جو مومن اس دنیا سے جاتا ہے قبر میں تو ضرور جاتا ہے، اس کا جہاں وہ ہے اس وہاں جائے گا، عالم برزخ کے اندر جائے گا، لیکن مومن مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ قرآن نے بھی فرما دیتا، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا یہ جو اللہ کے رستے میں قتل ہو جائے انہیں مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں، یہ زندہ ہیں، اور تمہیں شعور نہیں ان کی زندگی کا۔ تو خولی کی بیوی بوسہ لے کر واپس آئی اور آ کر اپنے خامد کو خولی کو اٹھایا، کہنے لگی ظالم تم کہہ رہا تھا ایک باغی کا سر لے کر آئے ہوں، تجھے معلوم نہیں نواسہ حسین ہے، یہ محبوب کا نواسہ ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ظالم تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اندر سے چادر لی اپنے سر پر رکھی اور گھر چھوڑ کر چلی گئی، کہنے لگی ظالم تیرے اس بدعقیدگی کی وجہ سے، تیرے اس جرم کی وجہ سے بروز محشر کہیں میں نہ پکڑی جاؤں کہ میں تیری بیوی ہوں۔ کہنے لگا تیرے بچے یتیم ہو جائیں گے، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں تیرے ساتھ رہ نہیں سکتی، کہ ظالم کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی، تو مومن نہیں ہے، میں مومنہ ہوں، مومنہ جو ہے وہ مومن کے ساتھ رہ سکتی ہے، جو ظالم ہو جو منافق ہو اس کے ساتھ میں رہ نہیں سکتی، زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ وہاں سے نکل گئی، اور مفسرین اس کے بارے میں کوئی بات نہیں بتاتے کہ وہ کہاں چلی گئی، لیکن بعض مفسرین نے فرمایا وہ مدینے پاک گئی، مدینہ شریف واپس گئی، جا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زاروں قطار روئی اور کہنے لگی اے اللہ کے حبیب مجھے معاف فرما دو، میرے خاوند نے یہ کام کیا، مجھے معاف کر دے، میں آپ کی غلام ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو دیکھ رہے ہیں میں اسے چھوڑ کر آ گئی ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، نہ اس کے بچوں کی مجھے ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو مجھے آپ کی غلام ہوں، آپ کے اہل بیت کی ضرورت ہے، اور کسی کی مجھے ضرورت نہیں۔ تو پھر جب صبح ہوئی وہ سر خولی اپنا لے کر چلا، وہ کوفے میں آیا، جب کوفے میں آیا ابن سعد کے پاس آ کر سر کو لے کر آیا، جب سر پیش کیا ایک تشت کے اندر، ایک تھال کے اندر سر پیش کیا گیا۔ جب سر پیش کیا ابن سعد کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، ابن سعد جو ہے اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے باریک سوٹی، اور اس ظالم نے معلوم ہے کیا کیا، وہ میرے امام کے کبھی ناک پر وہ چھڑی لگاتا، کبھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں مبارک پر لگاتا۔ وہاں ایک صحابی رسول ہے، وہ وہاں موجود تھے، اور انہوں نے کہا ظالم کیا کر رہا ہے تجھے معلوم نہیں ہے؟ سعد بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا، بوڑھا تھا، آپ نے فرمایا ظالم رک جا، یہ وہ ہونٹ مبارک ہے، میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ آپ کے ہونٹ مبارک کے بوسہ لیتے ہیں، میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان ہونٹوں کو بوسہ لیتے تھے، چومتے تھے، ظالم اپنی اس چھڑی کو پیچھے ہٹا لے۔ اسے غصہ آیا، جب غصہ آیا تو کہنے لگا کاش اگر تو بوڑھا نہ ہوتا، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کا کہتا اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور کمزور نہ ہوتا میں تیری گردن اتار دیتا۔ فرمایا ظالم میرے بڑھاپے کا، میری کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ کہہ رہا مجھے تجھے چھوڑ رہا ہوں، تو نے اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ کیا کیا ہے، اب مجھے صحابی رسول ہونے کے لیے کہہ رہا ہے چھوڑ رہا ہوں، صحابی کو چھوڑ رہا ہے اور آپ کے بیٹوں کو شہید کر رہا ہے، اے ظالم۔ کھڑے ہو کر انہوں نے یہ بات کی،
جب یہ بات کہی تو وہ غضبناک ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. صاحبزادہ پیر سید اشتاق حسین شاہ صاحب چشتی، صاحبزادہ پیر سید اشتاق حسین شاہ صاحب چشتی، زیب آستان عالیہ کوٹلہ سارنگ شریف، زیب آستان عالیہ کوٹلہ سارنگ شریف. بیٹھتے ہیں. جب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، ابن سعد جو تھا وہ غضبناک ہوا، اور آپ نے فرمایا ٹھہر جا، رک، آگے بات نہیں کرے، میں اس سے بھی تجھے تڑپا دینے والی بات کرنے لگا ہوں. اس سے بھی زیادہ تو تڑپے گا ظالم، اس سے زیادہ تڑپنے والی بات تجھے بتا رہا ہوں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، دائیں ران پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہوا ہے، اور بائیں ران پر سیدنا امام حسین علیہ السلام کو بٹھایا ہوا ہے. دونوں نواسوں کو بٹھا کر ان کے بوسے لے رہے ہیں، انہیں چوم رہے ہیں. اس سے زیادہ تجھے تعجب والی بات نظر نہیں آ رہی کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چومے اٹھائیں، انہیں بوسے دیں، اور فرمایا یہ میرے دونوں بچے جو ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے دونوں بیٹے جو ہیں جنت کے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. فرمایا تو کیا سمجھتا ہے، تجھے معلوم نہیں ہے؟ پھر وہ خاموش ہو گیا، وہ بیٹھا. تھوڑی دیر میں اس نے کہا جو قافلہ ہے نا جو کربلا سے لے کر آئے ہو ان کو ذرا پیش کرو. تو جب سروں کو پیش کیا قافلہ سامنے آیا. سیدہ زینب ثانیہ زہرا میری ماں جب سامنے آئی، پورے لباس میں ملبوس ہے، ارد گرد عورتیں ہیں، اور درمیان میں وہ ہیں. پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ جواب ملا یہ سیدہ زینب ہیں سلام اللہ علیہا، رسول اللہ کی نواسی ہیں. پوچھا یہ لباس میں ملبوس کون ہے، یہ کون عورت ہے؟ فرمایا عورتوں نے کہا یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے. سبحان اللہ، قربان جو میں اپنی ماں پہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی بچیوں کے نام رکھے، اپنی بہنوں کے نام میں بات کہ ہم کیا آپ کی بہن بھی زینب ہے؟ آپ کی بہن ایک کا نام کلثوم ہے، ایک کا نام سیدہ رقیہ، اپنی بیٹی کا نام زینب بھی رکھا، اپنی بیٹی کا نام کلثوم بھی رکھا، اپنی بہنوں کے ناموں پر نام رکھے ہیں. اب ثانیہ زہرا سامنے کھڑی ہے، کہنے لگا یہ علی کی بیٹی میرے سامنے ہے، مولا علی کی بیٹی، بھائی شہید ہے، غم میں نے ڈالا، سامنے کھڑی ہے ظالم کے. فرمایا کیا کہنا چاہتا ہے، بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا اگر تو علی پاک کی بیٹی ہے، اگر تو حسنین کریمین کی بیٹی ہے تو پھر سن تمہارے ساتھ کیا ہوا، اللہ نے اچھا فیصلہ کر دیا. کیا کہنا چاہتی ہو اپنے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں؟ انہیں ان کا انجام، وہ انجام تک پہنچ گئے. فرمایا ظالم خاموش ہو جا، میں نے اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھتیجوں کو خیر پر دیکھا ہے، وہ خیر کے رستے پر ہیں. تمہیں کیا معلوم ہے؟ بروز محشر پتہ نہیں چل جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. ظالم جب آپ کی گرجدار آواز گونجی، کہنے لگا کہ اس زینب کو، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو، اس کو قتل کر دو. جب اس نے یہ بات کہی کہ قتل کر دو، سید سجاد، امام سجاد، سید زین العابدین کھڑے ہو گئے. فرمایا خاموش ہو جا، خبردار اگر میری پھوپھی کے ساتھ کوئی ایسی بات کہی، خبردار. عرض کرتے ہیں پھوپھو مجھے اجازت دو میں ظالم کے ساتھ بات کروں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں. جب یہ بات کہی تو پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا بتایا گیا کہ حسین کا بیٹا ہے زین العابدین، سید سجاد ہے یہ. کہنے لگا یہ تو قتل نہیں ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ظالم وہ میرا بھائی علی اکبر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، میں سید سجاد ہوں، ان کا چھوٹا بیٹا ہوں، بھائی ہوں ان کا چھوٹا، میں زندہ ہوں. کہنے لگا یہ کیسے زندہ ہے؟ اس کو بھی شہید کر دو، اسے بھی قتل کر دو.
جب یہ حکم دیا اس نے اسے قتل کر دو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے مشیروں نے اسے کہا کہ خبردار ایسا نہیں کرنا، ایسی بات نہیں کرنا، ایسا کام نہیں کرنا، تجھے نہیں معلوم یہ کون ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تڑپی، اپنے بھتیجے کے ساتھ لپٹ گئی، اور وہاں خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا خاموش ہو جا، اگر اسے قتل کرو گے پہلے میری لاش لے کر جاؤ گے، پہلے میری لاش لے جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا پھپھو جان مجھے اجازت دو، پیچھے ہٹو، میں اس کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو سامنے آ، کوئی شریف لوگ لے، آدمی لے، جو میری ان ماؤں کو، یہ ہماری بچیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان کو مدینے پاک صحیح سلامت پہنچا دے اور پھر مجھے قتل کر لینا، دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ تو جب ان کے مشیروں نے بات کہی کہ خبردار ایسا کام نہیں کرنا، جو غلطی تو کر چکا ہے اب نہیں کرنا، تو پھر اس نے اپنا ارادہ جو ہے ختم کیا۔ ارادہ ختم کرنے کے بعد کہنے لگا کہ یہ جو اسیران ہیں نا، یہ قیدی جو ہیں، ان کو ایک کمرے میں بند کر دو، اور جو سر مبارک ہیں، جو سر ہیں، یہ بھی ایک سائیڈ پہ رکھ دو، یہ یزید کے دربار میں ہم پہنچائیں گے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ان کی۔ کل انشاءاللہ اگلا جمعہ جو مبارک ہوگا، اس سے آگے ہم یزید کے دربار میں پہنچیں کہ پھر مدینہ پاک آئیں گے۔ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور مجھے بھی سلامت